بٹ ایک پکچر والا بھی کچھ قصہ مجھے سنا رہی تھی آپ سجل کا. اوہ اچھا, تو ایک دن ہم نے کرنی تھی پیراگلائڈنگ, ٹھیک ہے. اب وہ میجر سین تھا سجل کا. اب سجل کو ہے ایکروفوبیا, اور اس نے ایکچوئل جمپ مارنی تھی پہاڑ کی چوٹی سے, ود دا پرسن آف کورس ود ہیلپ, لیکن کرنا تو تھا. اب جب فائنل کٹ آئے نا, ہم لوگ پہلے بہت دیر بیٹھے رہے, کبھی ہوا کا ڈائریکشن سیٹ ہوتی تھی, کبھی نہیں ہوتی تھی, کبھی آگے سے کلیئرنس ملتی تھی, نہیں ملتی تھی. بیٹھے 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 انتظار کرو. آپ جتنا انتظار کرتے ہو آپ کی اینٹیسپیشن اتنی بڑھتی ہے, انزائٹی اتنی بڑھتی ہے کہ کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. اینڈ دین دیٹ مومنٹ جب ہمیں گرین سگنل مل گیا کہ اوکے ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے, کلیئرنس بھی مل گئی ہے, اب جمپ. اب جو ہی بس وہ سین کا ایکشن ہونے لگا, ہم لوگ گئے اور ہم نے سجل کے ساتھ آخری سیلفی لی کہ اب تو آپ گئیں, آپ سے آخری ملاقات ہے, اللہ بچائے. تو یہ ہمارا میموری ہماری رہ جائے گی. ان کے اڑنے سے پہلے ہم نے جا کے سیلفی لی, اور ہم نے کہا کہ آئندہ آپ سے ملاقات تو ہوگی نہیں, تو ہم اس سیلفی سے آپ کو یاد رکھیں گے کہ یہ آپ کا آخری مومنٹ تھا. اور وہ جو ان کو ہم نے تنگ کیا, میرے پاس آئی تھنک میرے پاس پکچر بھی ہے, لیٹ می سی, اگر وہ مجھے پکچر مل جائے نا, اور اگر نہیں ملی تو سینڈ اس, اور اگر نہیں ملی تو آئی ایم سینڈنگ اٹ ٹو یو. لیکن ایک منٹ, یہ رہی ایک, یہ پکچر تھی یہ. تو اس میں اب ہماری چہرے پہ شرارت اور آپ سجل کی شکل پہ وہ ڈر, خوف, معصومیت کی. کتنی اچھی بیچاری کہ انہوں نے کھچوا لی پکچر. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو, دس از یور لاسٹ میموری اینڈ وی ول ریممبر یو لائک دس. تو یہ پکچر میں جب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سارا یاد آ جاتا ہے. کس کو کس میں زیادہ مسئلہ ہوتا تھا فزیکل کورسز میں, فزیکل آبسٹیکلس میں؟ فزیکل کورسز میں آئی تھنک رمشا اور سجل کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا, کیونکہ سجل کو ایکروفوبیا, جس میں کافی ٹائم ایسے ہوتے تھے جہاں پہ آپ کو اونچی جگہ پہ چڑھ کے ایک پلانک خالی ایریا, اس میں ایک لکڑی کا پھٹا پڑا ہوا, اور اس میں سے آپ نے واک کرنا ہے. تو ایک ایکروفوبک انسان کے لیے اٹس ہیل. اور رمشا کے لیے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ اس کو وہ نا, اگر شی ہیڈ ٹو جمپ آف آف سمویئر تو وہ اسٹک ہو جاتی تھی, بیکاز شی وازنٹ اسکیئرڈ لائک دیٹ, لیکن وہ مینٹلی شی یوزڈ ٹو تھنک سو مچ کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا, کہ وہ اس سے نہیں ہوتا تھا. آئی تھنک دے یوزڈ ٹو اسٹرگل جسٹ اے لٹل بٹ. اور سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ کون ہوتا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ می اینڈ کبرا. اچھا. اور ہمارا کیریکٹر اتنا ہی برا دکھایا ہوا ہے آن اسکرین کہ ان سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہار جی. اور میں اور کبرا وی یوز ٹو بی ان دا فرنٹ آف ایوری تھنگ. میں آئی واز ڈوئنگ دی آبسٹیکل کورس اینڈ آئی واز ڈوئنگ اٹ, مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کرنے میں کہ لائک اوکے ادھر سے بھی جمپ, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, بیکاز ہم بچپن سے ہمیں بڑا ٹرین کیا گیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے. وی ور انجوائنگ اٹ سو مچ, می اینڈ کبرا اینڈ یمنا ایز ویل, کہ ہم جا رہے ہیں مجھے تھوڑی دیر بعد ایک دم سے آواز آتی ہے ندیم بھائی کی, مجھے جینا زیادہ نظر آ رہی ہے اور مجھے سیدہ سدرا کم نظر آ رہی ہے, مجھے سدرا دکھاؤ, مجھے جینا نہیں دیکھنا. اور پھر مجھے سب کچھ برا کرنا پڑا جو میں کر رہی تھی, مجھے مطلب سارا آرام سے رک کے کرنا پڑا. تو وی ور آن اسکرین اور آف اسکرین بڑا ڈفرینس تھا. ہاؤ واز ورکنگ وتھ شہریار؟ It was amazing. ان کے ساتھ بھی just like Saira, I think it's very enriching to have a conversation with him, because he as well has a lot to talk about. He's very, mashallah, he's smart, he's intelligent. تو جب ان سے میں بیٹھ کے بات کرتی تھی تو we used to have a lot of fun conversations, but at the same time بہت I used to learn a lot from him. اچھا, ابھی تک جب باہر جاتی ہیں تو کوئی فین ریئیکشن ہوا ہے, کوئی لوگ مل کے کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی ہے ایسی بات جو شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ؟ آف کورس, میں ابھی مطلب جب when I was coming from اسلام آباد, پشاور سے جب میں واپس آ رہی تھی ایئرپورٹ پہ بھی, ابھی جب میں پریمیئر پہ گئی تھی جاوید اقبال کی, اس پہ بھی, وہاں پہ بھی لوگ, میں باہر جاتی ہوں تو آف کورس پیپل کم اپ ٹو می اینڈ آئی آلویز لو اٹ, بہت پیار سے. تو وہی میں جو آپ کو شروع میں بات کہی کہ اب آتے ہیں کہ سیدہ سدرا اور بہت اچھی ایکٹنگ لگ رہی ہے, تو مطلب ایک ابھی جب پریمیئر پہ گئی تھی تو اتنی کیوٹ دو لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا سیدہ سدرا آپ ادھر کیا کر رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے زور سے گلے لگایا اور انہوں نے ایسے میرا منہ پکڑا, آپ اتنی کیوٹ ہیں, اور میں نے کہا تھینک یو کرونا, تھینک یو, اور انہوں نے مجھے ایسے گلے لگا کے میرے ساتھ پکچرز لی. مجھے, میں بالکل بھی آف کورس مجھے بہت کیوٹ لگی یہ چیز, میں کبھی میں ایسی چیز مائنڈ نہ کروں, لیکن وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ اچھا ہاں ایسا کر کے اور منہ ایسے پکڑ کے, تو یہ نہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اتنا کنیکٹ کر رہا ہے, اتنا یاد ہے, وہ اتنا بے ساختہ ریئیکشن شوز دیئر افیکشن اینڈ دیئر اپریسیشن فار یور ورک, را فیلنگ. تو یہ آپ حجاب کے ساتھ جو پہن کے کرنی تھی, اکوپمنٹ بھی مینیج کرنا ہے, بھاگنا بھی ہے, یہ بھی نہیں گرے, کتنا مشکل تھا؟ کہیں مسئلہ ہوا کچھ؟ مسئلہ بہت مشکل ہوئی, بہت زیادہ, کیونکہ جب ہم شوٹ کر رہے تھے ہم لوگ اگست, سپٹمبر, اکتوبر اینڈ نومبر کے منتھس میں,
گرمی تھی, بہت گرمی تھی, اور میرا تو تھرو آؤٹ حجاب تھا. تو ہم نے جب گجرانوالہ میں اگست میں شوٹ کیا تو وہاں تو ایسا تھا کہ آپ اے سی کے کمرے سے نکلو تو آپ لٹرلی ایسا لگتا ہے آپ نے نہا لیا ہے, آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا. اور میرا, آپ کو پتہ ہے میرے حجاب کا کلر میری گردن پہ لگ جاتا تھا, وہ یہ پوری گردن گرین, وہ جو جس میں نے وہ کیا تھا نا, گرین حجاب تھا میرا, اس میں میری ساری گردن گرین, کان گرین, سب گرین, یہ جگہ ساری ایسی گرین ہوتی تھی. تو وہ بڑا مشکل. اور پھر جب پی ایم اے میں شوٹ کیا, جب شروع والا اسپیل جو ہمارا تھا اس میں بھی گرمی تو بہت تھی. تو وہ جب, اور وہ رائفلس تھیں, وہ تھیں ڈمی رائفلس تھیں, لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی اس کو اسی طرح ہی بنایا ہوا ہوتا ہے جیسے ایکچوئل رائفلس ہوتی ہیں, تو اس میں ویٹ سیم ویٹ ہوتا ہے اس کا, بس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈینجر, ہاں احتیاط ہوتی ہے کہ یو نو چلنا جائے. باقی اس میں جو میں نے آپ کو سالٹ کورس کا بتایا, بیگس پہن کے, اور یونیفارم آلریڈی, اور بوٹس بھی اتنے ہیوی ہوتے تھے. اور میرا یہی پوچھی تھی, یونیفارم پہننا اور جوتے پہننا وہ کیسا تھا؟ اور وہ صرف یونیفارم ایک نہیں تھا نا, ہمارے 6 یونیفارمس, فارمل الگ, انفارمل الگ, ایک کورس کے لیے الگ, پھر ایک کورس کے لیے الگ. تو وہ کوئی آسان نہیں تھا سوائے جو ہمارا نائٹ سوٹ تھا. اس کے علاوہ سب بہت پوری ایک پروسیس ہوتا ہوگا نا, اس کو پہننا, تیار ہونا, پھر جانا. آئی کین امیجن. اچھا یہ بتائیں, یہ دانا نیر جو ہیں, جو ماشاء اللہ سے اتنی پاپولر ہیں, فیمس ہیں, اب سیدہ سدرا کے جو بن کے وہ دل جیت رہی ہیں, از لائف آل ہیپی فار ہر, یا کوئی چیلنج ہے ان کا اس وقت کچھ؟ کیونکہ بظاہر ہمیں تو لگتا ہے کہ واو ماشاء اللہ, بٹ کبھی کبھی جو لگتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے, ہر کسی کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مائی لائف از پرفیکٹ, لیکن آئی آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو بی انگریٹفل, اور میں ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا نہیں کہوں گی اپنی زندگی میں کہ وہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا یہ ہے, تو وے آئی لک ایٹ لائف از آئی آلویز کاؤنٹ مائی بلیسنگس, کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے ان ایوری تھنگ, الحمد للہ, ان آل دا ٹرمز. تو اگر کوئی چھوٹی موٹی مشکل زندگی میں آ بھی جاتی ہے تو وہ انسان گزار لیتا ہے, تو وہ کچھ اتنا نہیں ہے. اینڈ آف کورس کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی. جو آپ کو اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ, آئی ووڈ وانٹ ٹو پوائنٹ دس آؤٹ ٹو دا ویورز جو ابھی دیکھ رہے ہیں, کہ اگر آپ میرے انسٹاگرام کو دیکھ رہے ہیں نا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی پرفیکٹ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے رونے دھونے کی تصویریں اور ویڈیوز نہیں ڈالتے ہو, کیونکہ وہ ایک ذرا ایک پرسنل ایلیمنٹ ہے آپ کی لائف کا, لیکن کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ اور کلرفل نہیں ہوتی. میں نے یہ سوال اسی لیے پوچھا ہے کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی پاپولیشن یوتھ فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور بظاہر جو سوشل میڈیا اسٹارز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب ہمیں بڑا خوبصورت بنا کے پریزنٹ کرتا ہے نا, ویسا نہیں, فلٹرز لگا کے, اینڈ یو نو ہم اپنی مسکراتی ہوئی, ہم ہر ریجیکشن, ہر دفعہ جب ہم گرتے ہیں ہم اس کے بارے میں نہیں بتاتے, اور بتاتے بھی ہیں تو ہم ایسے بتاتے ہیں کہ یہ تو نو بگ ڈیل ہو جاتا ہے, ڈریم دے دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ مے بی اگر آپ 1-2 چیلنجز کا ذکر کریں تو لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہاں, ایک تو وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے جہاں پہ آپ اس وقت ہیں, پہلی بات یہ, سب سے امپورٹنٹ بات یہ, اس کے لیے محنت لگی ہے, آپ کے اپنے چیلنجز ہوں گے جس کو اوور کم کر کے آپ پہنچیے. دوسرا یہ کہ ابھی بھی تھنگز آر ناٹ پرفیکٹ ایز دے سیم, اور وہ ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. میرے لیے وہ چیز ہو سکتا ہے بہت بڑی ہو, آپ کے بولیں رابعہ واٹس دا بگ ڈیل, یو نو. سو اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا. اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں, کوئی ایک ایگزامپل دینا چاہیں جس سے تھوڑی اور یو نو فیکٹس آ جائیں یا ایک ریالٹی زیادہ آ جائے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی نا کہ ناؤ آئی فیل گڈ جب لوگ مجھے سیدہ سدرا کی طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور میرا ٹیلنٹ ریکگنائز ہوتا ہے, تو مجھے یہ چیز, میں نے اس کی یہ بیک اسٹوری یہ ہے کہ جب ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ ٹائم گزرا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, اور یہ کیا, اور ویڈیو میں کیا تھا, اور اس کو ویسے ہی فیمس کر دیا, اور ایسے ہی آپ کسی کو بھی فیمس کر دو, اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں اس اپرچونیٹی کہ آپ ان کو نہیں دو, اور ایسے ہی لوگوں کو, فارغ لوگوں کو اپرچونیٹی دے کے, اور اس طرح ضائع ہو گیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ اس کو نوازتا ہے جو اس کے حق, جو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ ڈیزرونگ انسان ہے. مجھے اگر کوئی اپرچونیٹی ملی تو وہ اس کی رضا سے ملی, وہ چاہتا تھا, تو یہ ویڈیو اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, ابھی جو ہو رہا ہے, اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹرولنگ والا اسپیکٹ ہے نا, میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ
یہ ایک بہت ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں لوگ, کیونکہ آپ فون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, آپ کچھ بھی لکھ دو, کیونکہ آپ کو اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں آ رہا نا, ریپریکاشنز نہیں ہے اس کی. میں آ کے آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتی کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا, میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ آپ نے مجھے اتنی تکلیف دہ بات کی. تو لوگ وہ لکھتے جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ جن کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں وہ ان کی طرح ہی انسان ہے. وہ کوئی اللہ کی کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کو جن کی فیلنگز نہیں ہیں, جس کو فیل نہیں ہوتا. وہ آپ کی طرح کے ہی انسان ہیں جن کو ایک ایک چیز وہ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کی طرح ہی فیل کرتے ہیں. اگر آپ ان کی پوزیشن میں ہوتے اور آپ اپنے بارے میں یہ سنتے جس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے ان کو بھی وہی فیل ہو رہا ہے. تو میں یہ بس صرف تھوڑا سا ایمپتھی میں کہوں گی کہ کسی کو اپنی جگہ رکھ کے سوچے, کسی کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ لیس ہے اور وہ مطلب ویسے ہی اس کو یہاں جگہ پہ پہنچا دیا, اور کتنے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں. تو بندہ اپنے آپ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتا نا کہ شاید میں ڈیزرونگ نہیں ہوں, شاید مجھے یہ نہیں ملنا خوشی بھی چاہیے. آپ اپنی صحیح طرح انجوائے نہیں کر سکتے کہ آپ کو مطلب آپ کو ایک چیز جس عوام نے آپ کو دی ہے وہی وہ کہہ رہے کہ واپس دو, ہم نے ویسی دے دی, اور آپ نے تو مانگی بھی نہیں. میں نے کہا بھی نہیں کہ مجھے دو, میں نے تو کوئی بوسٹر لگا کے ویڈیو وائرل بھی نہیں کی. وہ ایک وہی بات آ جاتی ہے, اس نے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے لکھا ہوا تھا یہ ہونا تو وہ ہوا. تو اس میں انسان کی کیا طاقت کہ وہ کہے کہ نہ ہو یا نہیں ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے تھی, اس نے کر دیا تو کر دیا.